بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز بالم آفیشیل پر نیاز بالم حاضر ہے پروگرام لے کے۔ بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے بالم بولے گا۔ سب جمعے کے روز یعنی گزشتہ روز ایران پر اسرائیل نے اچانک شب خون مارا حملہ کر دیا، اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کو ان کے ٹارگیٹڈ جو وہ چاہتے تھے، جہاں وہ چاہتے تھے وہاں انہوں نے اٹیک کیا اور ایران کو خاصا دھچکا پہنچایا۔ ایران کی جو تنصیبات ہیں، جوہری تنصیبات، جہاں جہاں اس نے ٹارگیٹ کیا وہاں وہاں اس نے ہٹ کیا، اور یہ اتنا ایک کامیاب حملہ ان کا تھا کہ اس میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری اور ان کی پاسداران انقلاب کی جو سربراہ ہیں میجر جنرل حسین سلامی، اور یہاں تک کہ ان کے سائنسدان بھی اس میں شہید کر دیے، اور ان کے جو انتہائی سینسٹیو فوج کے اور سائنسدان، یعنی جو اسرائیل نے ٹارگیٹ کیا اس کو ہٹ کیا۔ اس سے قبل بھی آپ جانتے ہیں کہ جب ایران کے موجودہ صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری ہوئی تھی، تب بھی ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور جو ٹارگٹ وہاں تھا اس کو انہوں نے ہٹ کیا تھا۔ ایران اور پاکستان پڑوسی ملک ہیں۔ اگر اسرائیل ایران تک پہنچ سکتا ہے، ایران پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور ایران میں اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکتا ہے، تو پھر یہ یقیناً پاکستان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اس حوالے سے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ یقیناً ہیں بھی نہیں، ہماری افواج انتہائی مستحکم، باخبر اور چوکس ہیں، اور کسی بھی دشمن کا کسی بھی قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے انہوں نے پچھلے مئی میں ہی کر کے دکھایا ہے، اور اس طرح سے کر کے دکھایا کہ امریکہ کو بیچ میں کودنا پڑا اور یہ جنگ رکوانی پڑی۔ میں یہاں جو ایران پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس میں فوری طور پر امریکہ کی جانب سے وضاحتی بیانات آ گئے کہ جی اس حملے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ تھوڑا دماغی طور پر وہ دکھتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو ان کا بھی، ٹرمپ کا بھی، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر کو اس وقت جو اسلحہ جو امریکہ سپلائی کرتا ہے یا بیچتا ہے وہ انتہائی مؤثر اور خطرناک ہے، اور اسرائیل کے پاس بھاری تعداد میں موجود بھی ہے اور انہیں چلانا بھی آتا ہے۔ یعنی بے شک آپ کہہ دیں، امریکہ کہہ دے کہ اس کا اس جنگ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا اس کا اس میں کوئی پارٹ نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا، نہ کرتے ہوئے بھی وہ ہاں کر گئے ہیں کہ اس میں ان کی پشت پناہی حاصل ہے، کیونکہ خود انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں اس کا پہلے سے علم تھا۔ اور یہاں تک کہ اب بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران ہماری شرطوں پہ ڈیل کرنے پہ راضی نہیں ہوتا، جس کے اس کو مواقع دیے گئے مگر اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس کے کچھ بہادر افراد تھے، افسران تھے فوج کے اور انقلاب پاسداران ایران کے، تو وہ بہادر لوگ اڑے ہوئے تھے، اٹکے ہوئے تھے، اور وہ بضد تھے، اور انہوں نے وہ ڈیل نہیں ہونے دی، مذاکرات کو کسی نہج پہ نہیں پہنچنے دیا، اور امریکہ کہہ لیجئے، یوں کہہ دیجئے کہ ایران کو جھکنے نہیں دیا، ایران کو امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے دیے۔ تو اب انہوں نے صدر ٹرمپ نے کہا کہ جی وہ اب موجود نہیں ہیں، وہ لوگ جو اس معاملے میں رکاوٹ تھے اسرائیل کے اس حملے کے بعد، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور وہ دوبارہ اب اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے جس طرح سے دھمکی دی کہ اگر ایران اب بھی ہماری ڈیل پر نہیں اترتا اور نہیں مانتا امریکہ کی شرائط کو یا امریکہ کی بات کو، تو اگلے جو حملے ہوں گے اسرائیل کی جانب سے جو طے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوں گے اور کچھ نہیں بچے گا۔
یعنی ایک طرف وہ امریکی اسلحے کی بھی دھونس دے رہے ہیں، پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی اسرائیل کے پاس بڑی وافر مقدار میں موجود بھی ہے، پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اس اسلحے کو، اس بارود کو، اس کو چلانا بھی جانتے ہیں۔ یعنی ہر طرح سے وہ ثابت کر رہے ہیں خود اپنے بیان سے کہ امریکہ کی پشت پناہی پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب آ جائیے، جو گزشتہ ماہ مئی میں بھارت نے یلغار کی پاکستان پہ، اور پاکستان کی افواج نے بری، فضائی، بحریہ کو تو ابھی موقع ہی نہیں ملا، تو بری اور فضائی فوج نے ہی جس طرح سے اٹیک، ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کیا، اور جس طرح سے نہ صرف بھارت کو بلکہ امریکہ کو بیچ میں دخل اندازی کرنا پڑی اور سالس کے طور پہ اس نے کود کے اس جنگ کو بند کروایا، اس نے یہ ثابت کر رہا ہے کہ امریکہ کسی پلان پر ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی یہ صیغہ استعمال کیا کہ پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے پالیسی سازوں کو ممکنہ طور پر خبردار رہنا ہوگا، اور کسی بھی یہ جو عالمی جنگ کی طرف، تیسری عالمی جنگ کی طرف امریکہ اپنے ان ہواریوں کے ساتھ، اپنے ان بغل بچوں کے ساتھ، بھارت اور اسرائیل کے ساتھ جس طرح سے پلان کر کے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے عالمی امن پر یلغار کرنے کی، یقیناً یہ راستے کھل رہے ہیں تیسری عالمی جنگ کی طرف۔ لیکن یہ روپ بھی دیکھیے کہ امریکہ اس وقت دنیا میں عالمی امن کا بہت بڑا داعی بھی بنتا ہے۔ جیسے ہی ٹرمپ نے صدارتی عہدہ سنبھالا تھا، اس نے چین کی طرف بھی، ایران کی طرف بھی دوستی کے جذبات کا اظہار کیا تھا، لیکن اب یہ جو پہلے پاکستان پر بھارت سے اٹیک ہوا، لیکن جب بھارتی یلغار کو پاکستان کی فوج نے جواں مردی سے اور مضبوط پلاننگ کے ساتھ اور بھرپور دفاعی حکمت عملی کے ساتھ اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا، بھارت کی سیکیورٹی سسٹم کو، اور جس طرح سے رافیل کو گرایا اور ان کے 6 طیارے گرائے، اور جس طرح سے ان کے اوپر پاکستان کی فوج نے چڑھائی کی اور انہیں پسپائی کی طرف لے کے گئے اور امریکہ کو آنا پڑا، تو ثابت ہو رہا ہے یہ سب کچھ کہ یہاں پر بھی امریکہ ہی کی پشت پناہی پہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ شاید ان کو کوئی خوش فہمی تھی یا پاکستان کے بارے میں غلط فہمی تھی۔ یہاں پر بھی پاکستان کی فوج پلس اس پورے خطے کی، میں عرب ممالک کی طرف تو قطعاً کسی امید کی ہے وہ روشنی نہیں دیکھتا، میں اس طرف قطعاً امید سے نہیں دیکھتا کہ عرب ممالک کی جانب سے اس موقع پر کوئی وہاں سے کوئی مردانہ جواب آئے گا، کوئی مردانہ وار وہاں سے کوئی آواز اٹھے گی، وہاں سے تو نہیں اٹھے گی۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایران کی بھی یہ ہمت ہے کہ یہ جھگڑا تو دراصل عربوں کا ہے، مگر ایران اسلامی ملک ہونے کے ناطے اس جنگ میں کودا ہے، اور آج اگر ایران پر اٹیک ہو رہے ہیں اور امریکہ کی پشت پناہی پر اسرائیل حملہ آور ہوا ہے اور وہاں اس نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں، تو یہ یقیناً ان عرب ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن میں پھر وہی پاک فوج اور پاکستان کی طرف آؤں گا کہ اگر اسرائیل یہاں تک آ سکتا ہے تو پھر ایران سے پاکستان کا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لہٰذا مشتری ہوشیار باش ہمارے اداروں کو بھی، ہماری فوجی صلاحیتیں ہیں، ان کو بھی آزمائش پہ ضرور رکھنا چاہیے، اور ہر وقت جو ہے وہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اب یہ جو معاملات امریکہ نے، اور جسے ایک خبتی صدر کہا گیا امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ جس طرح سے یہ گولا بن کے حلوہ کھانے کی طرف جا رہا ہے، دراصل حلوہ نہیں ہوگا، یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اس میں تمام خطے کو ہی نہیں، پوری دنیا کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور خواب خرگوش سے جاگنا ہوگا، اس غفلت سے نکلنا ہوگا، اور امریکہ کی طرف ذرا اپنی آنکھیں، دماغ، اپنے سوچ بچار کے جو دروازے ہیں انہیں کھلے رکھیں، اور دیکھیے کہ امریکہ دراصل کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی ملک پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے آئے ہیں وہ رشیا کی یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں بھی یوکرینی پریزیڈنٹ کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز رویہ انہوں نے اختیار کیا۔
تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ میں آج اس لیے اس میں کہ اب ایران کے لوگ جاگ گئے ہیں. ایران نے ان کے سپریم کمانڈر انہوں نے بھی ایران کی طرف سے جو ہے وہ اسرائیل کے لیے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا شدت سے جذبات دیا جائے گا. ایران کے صدر نے بھی اس معاملے میں جو ہے وہ کہا ہے کہ جی یہ ایک ایسا حملہ ہوگا کہ دنیا بھی حیران رہ جائے گی اور اسرائیل و امریکہ بھی. اور انہوں نے سرخ پرچم لہرا دیا ہے جو کہ انتقام اور بدلہ لینے کی علامت ہے. تو یہ تمام صورتحال ایران کے لوگ بھی اب سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. قم شہر میں بھی، تبریز میں بھی، تہران میں بھی، ہر جگہ جو ہے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اس حملے کا ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے اور دشمن کو بتایا جائے کہ ہم کوئی سوئی ہوئی قوم نہیں ہے، ہم جاگے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں اپنا دفاع کرنا آتا ہے. اس حملے کا جواب انہیں منہ توڑ صورت میں